محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت بہترین تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بعض انسان کو، بعض عورت کو، بعض مرد کو دیکھا جاتا ہے کہ بیچارہ علاج کر کر کے پریشان ہے، نہ ہی تو دوائی کچھ اثر کرتی ہے، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی عمل اس پر اثر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سالوں سال سے پریشان ہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور وہ باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں اور ان پر عمل کریں۔ کیسا ہی پرانا ٹوٹکا، کتنا پرانا جن، بھوت، پری یا چڑیل یا نظر بد، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، ہر پریشانی کا حل ہے قرآن، ہر پریشانی کا حل ہے قرآن۔ اللہ فرماتا فیہ شفاء للناس، اللہ نے قرآن میں لوگوں کے لیے شفا رکھی، کتاب ہے جس میں ہر ایک کے لیے شفا ہے۔ جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ دو صورتیں وہ ہیں کہ کتنا بڑا جادو ہو، کتنا بڑا ٹوٹکا ہو، کتنا بڑا بھوت پلیت جن ہو، انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے یا دم کرنے سے یا اپنے جسم پر پھیرنے سے تمام بھوت پلیت جن، آسیبی اثر، چڑیل، تمام تر پریشانیاں، تمام تر یہ بلائیں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ اور یہ سورہ فلق، سورہ ناس کا جو شان نزول ہے، یہ کب نازل ہوئی اور کس کام کے لیے نازل ہوئی؟ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ سورہ فلق، سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اعضاء پر، جسم ظاہر پر تمام اعضاء آپ کے کمزور ہو گئے اور آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور انہوں نے اس طرح سے جادو کیا ہے، فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے، یا رسول اللہ یہ سامان گاڑا ہے، آپ اس سامان کو نکلوا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، علی فلاں کنویں میں جاؤ اور وہاں سے پتھر کے نیچے جتنا سامان ہے وہ سارا سامان لے کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حضرت علی اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور کے منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور حضور کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا۔ حضرت علی نے جب یہ سارا سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور نکالنے کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی یہ سارا سامان لے کر کے حاضر ہوئے، تب اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، ارشاد فرما دیا محبوب یہ جادو کو دور کرنے کی یہ دونوں صورتیں ہیں، کیسا ہی جادو، کتنا ہی سخت جادو کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں جن بھوت پلیت کا اثر کیوں نہ ہو یا جادو ٹوٹکا کیوں نہ ہو، ساری پریشانیوں کی یہی دو صورتیں ہیں جو علاج ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لو گے تو ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ صورتیں پڑھی، اور خاص بات ان صورتوں کے اندر یہ ہے کہ 11 گرے، 11 گانٹھیں ان کے اس تاغے میں لگی تھیں اور اس پتلے میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے تو ایک گرہ، ایک گانٹھ خود بخود کھل جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کو صحت ملتی تھی۔ جب اللہ کے رسول دوسری آیت پڑھتے تو دوسری گرہ، دوسری گانٹھ خود بخود کھل جاتی، تیسری آیت پڑھتے تو تیسری گرہ کھل جاتی، چوتھی آیت پڑھتے تو چوتھی گرہ کھل جاتی، پانچویں آیت پڑھتے تو پانچویں گرہ کھل جاتی، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں۔ 11 آیتیں جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو 11 آیتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11 گرہ، ساری کی ساری گرہ کھل گئیں، اللہ کے رسول صحت یاب ہو گئے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس قرآن کی ان دونوں صورتوں سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر یا ہمارے دوست و احباب، ہمارے گھر میں کسی کو جن بھوت پلیت کا اثر ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز صبح و شام 101 مرتبہ سورہ فلق اور 101 مرتبہ سورہ ناس، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود ابراہیم، یعنی وہ درود جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر وہ درود آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح اور شام اگر دونوں ٹائم نہ ہو سکے تو ایک ٹائم ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ عمل تھا۔ اللہ کے رسول ہر روز اپنے آرام گاہ پر جب لیٹ جاتے، آپ اپنے بستر پر جب لیٹ جاتے تو اللہ کے رسول ہر روز اپنے ہاتھوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر پھیرتے جہاں تک کہ ہاتھ پہنچتے تھے۔ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔